دشمن لاکھ کوشش کرے، فانوس بن کی جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ رب العزت اس کو روشن کرنے والا ہے، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کبھی نہ مٹا ہے اور نہ مٹایا جائے گا، اور نہ اس کے ماننے والے مٹائے جائیں گے۔ اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے اسی اسلام کی برکت سے زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کسی طرح کی بھی گستاخی، بے ادبی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جو اس طرح کی بے ادبی اور گستاخی کرے گا تو ہم اس کا جواب ضرور دیں گے، اور اسے ہم سمجھائیں گے کہ تم جو قدم اٹھائے یہ غلط ہے، اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کا انجام برا ہے، آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہے۔ لہٰذا ہم حکومت ہند سے بھی مطالبہ کریں گے کہ ایسی حرکت کرنے والوں پر فوراً قانونی کارروائی کی جائے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ہے دعوت اسلامی ناگپور شہر ادھیکش حضرت مولانا نعیم الدین صاحب۔ تو حضرت ایسے گستاخوں کی جو ہمت ہے وہ دن پرتی بڑھتے جا رہی ہے، اور ہم مسلمانوں میں ایک ڈر و خوف پیدا ہو رہا ہے۔ ہم ان کے خلاف بھی بولنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ کافی مسلم ہیں جو نرسی مدن جیسے گستاخوں کو اگنور کر رہے ہیں جاننے کے باوجود بھی، ان کے خلاف بولنا نہیں چاہتے، کمپلینٹ درج نہیں کروانا چاہتے۔ آخر کیا ہو گیا ہے ہم مسلموں کو؟ اصل میں دیکھیے، مسلمان ایمانی اور اس کا روحانی جو رشتہ ہے وہ جتنا زیادہ مضبوط اللہ اور اس کے رسول سے ہوتا ہے، تو اپنے وہ ایمانی جولانی میں اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا رشتہ محبت، ناموس رسالت، جو آج ناموس رسالت جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس تعلق سے مسلمانوں کے اندر بے شعوری پیدا ہو چکی ہے، اور دنیا کی محبت غالب ہونے کی وجہ سے لوگ اس طرف جو ہے پورا اپنا فوکس کرنا چاہیے، اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دلوں پر گند چڑھ جاتا ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بے توجہی برتی جاتی ہے، اور یہ جب تک اللہ اور اس کے رسول سے محبت سچی نہ ہو تو اس کے اندر جاں بازی اور بہادری نہیں آتی۔ بہادری تبھی آتی ہے جب کہ عشق رسول دل میں زبردست ہو، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سرشار ہو، تو اس بیس پر اس کا ایمان اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بھی انگشت نمائی نہ کرے، وہ اپنی جان قربان کر دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آج بھی بہت سارے مسلمان جذبہ ایمانی رکھتے ہیں اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ بھی ملتی ہے، آپ کا فرمان کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ میری امت میں سے لوگ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ ان کی خواہش ہوگی کہ ہماری جان قربان ہو جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک، ایک دیدار نصیب ہو جائے۔ تو یہ محبت کے لوگ بھی پائے جائیں گے، اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی توجہ اس طرف دلائیں، ایمانی تقاضے کی بنیاد پر انہیں اپنے اسلام سے، اپنے رسول سے سچی محبت کا درس اور پیغام دیں۔ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، یہ اسلام امن کا پیغام لے کر آیا ہے، شانتی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسلام کسی کو برا بولنے کے لیے کسی بلا وجہ اجازت نہیں دیتا، لیکن جب اسلام کی، دین کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، حق کی بات آ جائے، تو اسلام نے جنگ سے منع کی ہے، لیکن اگر جنگ بھی کی ہے تو جنگی مہم جو بھی ہے تو وہ امن کے لیے کی گئی ہے، کہ امن کو قائم کیا جائے۔ آج امن کو ختم کرنے کے لیے یہ طرح طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی یہودی اور عیسائی لابی ہے، جس کی بنیاد پر اس طرح کے لوگوں کو، جیسے نرسیما نند جیسے لوگ، وسیم رضوی جیسے لوگ، یہ سب ایسے ہیں جو کسی کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں۔ اسلام سچا دین ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی تو اتنی پیاری ہے کہ دشمن بھی اگر آپ کی سیرت کو دیکھتا ہے، صورت کو دیکھتا ہے، تو وہ اگر تلوار لے کر آتا ہے آپ کی گردن مارنے کے لیے، وہ اپنے
کھلے بندوں تلوار کی طاقت کی بنیاد پر قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا چہرہ دیکھتا ہے، آپ کی سیرت دیکھتا ہے تو پانی پانی ہو جاتا ہے، اور وہیں پر نبی پاک علیہ السلام کی خوش اخلاقی اہم کردار کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و ناموس اس کی دنیا میں کہیں پر مثال نہیں ہے، اور مسلمان جب تک عظمت مصطفیٰ اور شان رسالت پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے تھے تو پوری دنیا کے اندر ان کا دبدبہ تھا، ان کا سکہ تھا اور ان کا بول بالا تھا۔ آج ہماری جو یہ پست حالی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں نہ کہیں کمزوری آ چکی ہے، اور وہ کمزوری بے عملی کی وجہ سے لے لیجئے یا دنیا کی محبت کی وجہ سے لے لیجئے، ورنہ ہمارا تو یہ نعرہ تھا اور آج بھی یہ نعرہ ہے کہ جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہرگز یہ کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ یہ ہمارا نعرہ ہے اور نعرہ رہے گا، لیکن آج ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم وہ نرسمہ نند جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس نے اصل میں اسلام کو صحیح پڑھا نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے اس نے دیکھا نہیں۔ اگر اس نے پڑھا ہوتا صحیح معنوں میں تعصب کی عینک ہٹا کر، اگر واقعی وہ رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتا تو اس طرح کی نازیبا حرکت وہ نہ کرتا، اس طرح مغلظات وہ نہ بکتا، بلکہ اگر حقیقت یہ ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا اور کوئی آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ نبی پاک علیہ السلام کی کتابوں میں سیرت بھی نظر آتی ہے، اور پڑھتے پڑھتے آپ کا سراپا بھی اس میں نظر آتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی بن جایا کرتا ہے۔ تو ایسی حرکت ایسے توہین رسالت کرنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے، کسی کے مذہب کے اوپر انگشت نمائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اور یہ سب عیسائی یہودی مشنریز ہے اس کا ہے، یہ سارا پھنڈا اسی کا ہے۔ ایک زمانے سے اسلام کو مٹانے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسلام ایسا سچا دین ہے اور اس دین کو لانے والے رسول ایسے سچے ہیں کہ کوئی کتنی طاقت لگا لے لیکن اسلام کو کبھی کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ اور جس دین کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کو بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دلی لگاؤ اور تعلق رکھتا ہے اور اپنا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اپنے نبی سے مضبوط رکھتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام آج بھی اپنی روحانی فیض اثر سے اس کو چمکا دیتے ہیں، اسے بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ بس میں یہ مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، ہمارے آباء و اجداد کیسے تھے، دین اسلام پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ ہم بھی اپنی تاریخ کو پلٹ کر دیکھیں اور اپنے اسلاف کے جذبات ایمانی اور جذبات دینی کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمارے اندر ایمانی رو پیدا ہو، اسلامی ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، اور ہمارا اسلام امن کا، شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جاؤ لڑو کسی کو مارو، لیکن اپنے اندر ایمانی قوت اور طاقت ہم اپنے اندر پیدا کریں، اچھے عمل کے ذریعے سے، پیارے نبی کی محبت کے ذریعے سے خود اللہ تعالیٰ ایسا رعب اور ایسی تاثیر عطا فرما دیتا ہے، روحانیت ایسی مومن کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اس کی روحانیت کو دیکھ کر ہی مخالف اپنے تمام عزائم اور منصوبوں کو زیر کر دیتا ہے، اور اس کے اندر پھر ہمت نہیں بن پاتی۔ تو ہمارا اسلام تو اتنا اچھا دین ہے، اتنا اچھا مذہب ہے، جو یہودی اور اسرائیل ہمارے پیچھے پڑے ہوئے اسلام کو دبانے کے لیے، ہم نے کبھی ان کے پیغمبر کیا، وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم نے کبھی ان کی گستاخی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ہم کبھی گستاخی یا بے ادبی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ درس اور سبق دیا ہے کہ ایک نبی کبھی انکار کیا تو ہم مسلمان نہیں رہ جاتے، لہٰذا ہم ان کا بھی مان سمان کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا کبھی کسی مسلمان نے بے ادبی کی؟
کیا ان کی شان میں کسی نے کبھی گستاخی کی؟ اگر کرے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ تو ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ توریت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ توریت کو مٹا دو، توریت کو جلا دو، لیکن آج ہمارا قرآن جلانے کی لوگ بات کرتے ہیں، قرآن کی آیات نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ سب یہودی اور عیسائی لابی ہے جس کی بنیاد پر ایسے لوگ زر خرید کر لائے جاتے ہیں اور وہ اسلام کے خلاف اور بانی اسلام کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسا حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی مذہب کے رہنما اور پیشوا کے لیے اس طرح کی حرکت کرنا بولے تو اپنے ملک کے امن کو ختم کرنے والی بات ہے، شانتی کو بھنگ کرنے والی بات ہے۔ لہذا ہم اپنے ملک ہند میں، اپنے وطن عزیز میں امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، تو ہم کسی کے مذہب کے اوپر انگشت نمائی نہ کریں۔ ہمارا مذہب اسلام سچا دین ہے، سچا مذہب ہے۔ اسی دین کی خاطر انبیاء علیہ السلام انسانیت کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے تشریف لاتے رہے اور یہی حق کا پیغام دیتے رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اتنا پیارا دین ہے کہ آج ہم پوری دنیا کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ دین اسلام نہ یہ جھگڑے لڑائی کی بات کرتا ہے، نہ جنگ کی بات کرتا ہے، نہ کسی کو کاٹنے کی بات کرتا ہے، بلکہ یہ انسانیت کی بات کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اگر اس کو صحیح معنوں میں اگر پڑھے تو واقعی لوگ اسلام کے قریب آ جائیں گے۔ ہو رہا یہ ہے کہ اسلام، کیونکہ اللہ نے اسلام میں لچک دی ہے، اس کو جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام تیزی کے ساتھ یورپ میں اور دوسرے ملکوں میں بڑھتا جا رہا ہے، تو دشمن اس کی بڑھوتی کو دیکھ کر، اس کی ترقی کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے اور وہ کسی طرح اسلام کے راہ میں روڑے اٹکانا چاہ رہا ہے۔ لیکن یہ اسلام ہے کہ یہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے، یہ دین قیامت تک رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کو سچائی کے ساتھ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور یہ سچا دین اپنی سچائی کی بنیاد پر دنیا میں چمکتا دمکتا رہے گا۔ لاکھ لوگ اسے مٹانے کی کوشش کریں لیکن خود مٹ گئے، لیکن یہ دین ابھی بھی بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا، اور اس میں لوگ آتے رہیں گے۔ اسلام کے دامن میں ہی چین ہے، سکون ہے، پناہ ہے۔ اس میں جو پناہ لے گا وہی امن پائے گا، وہی سکون اطمینان کی زندگی حاصل کرے گا۔ لہٰذا ہم دعوت دیتے ہیں کہ اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھے، اسلام کی تعلیمات کو پڑھے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے احوال کو اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان سے محبت ہوگی۔ جب ان سے محبت ہوگی تو کوئی ان کی گستاخی پھر نہیں کرے گا۔ لہذا مسلمانوں کا یہ طریقہ کار اس ماحول میں ہونا چاہیے کہ اپنے مذہب اور اپنے پیغمبر اسلام پر اگر قدغن لگ رہی ہے، دشمن اگر انگشت نمائی کر رہا ہے، تو ہم اس دشمن کی محاذ آرائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ جب دین کے اوپر کوئی آفت و مصیبت آئی اور مسلمانوں نے اس کے دفاع کے لیے اپنی ایمانی قوت کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کر کے اپنے محبت کا مظاہرہ کیا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد عطا فرمائی۔ کیونکہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے۔ دشمن لاکھ کوشش کرے، فانوس بن کی جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ رب العزت اس کو روشن کرنے والا ہے، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کبھی نہ مٹا ہے اور نہ مٹایا جائے گا، اور نہ اس کے ماننے والے مٹائے جائیں گے۔ اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے اسی اسلام کی برکت سے زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کسی طرح کی بھی گستاخی، بے ادبی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جو اس طرح کی بے ادبی اور گستاخی کرے گا تو ہم اس کا جواب ضرور دیں گے، اور اسے ہم سمجھائیں گے کہ تم جو قدم اٹھائے یہ غلط ہے، اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔
اور دنیا میں بھی اس کا انجام برا ہے، آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہے۔ لہٰذا ہم حکومت ہند سے بھی مطالبہ کریں گے کہ ایسی حرکت کرنے والوں پر فوراً قانونی کارروائی کی جائے، اور اس طرح ہمارے پیغمبر کی شان میں اول فول بکنے والے کے اوپر سزا لاگو کی جائے، اور جو بھی مناسب سزا ہوتی ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ جس کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی ہے، ہمیں جو مل رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہ سب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور بلکہ ساری دنیا انسانیت کو جو زندگی ملی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے۔ عورتوں کو عزت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بچیاں زندہ دفن کی جاتی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے بچیوں کو زندگی نصیب ہوئی۔ لوگ ڈاکو تھے، چور تھے، اور طرح طرح کے جرائم کیا کرتے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور آ کر ان تمام جرائم کا خاتمہ کیا۔ ایسا محبت کا پھول مکے کی سرزمین پر کھلایا کہ وہ پھول ایسا پھیلا اور ایسا کھلا کہ اس خوشبو سے ساری دنیا انسانیت کی مشام جاں معطر ہو گئی۔ لہٰذا ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں نرسیما نند یا وسیم رضوی اس طرح کے بے ادب اور گستاخ لوگوں کے اوپر پابندی لگائی جائے، انہیں سلاسل کا پابند کیا جائے، انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کر ان کے اس طرح کی حرکتوں کی سزا دی جائے۔ یہ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا سکھ چین سلامت رہے، اور اس ہمارے وطن عزیز ملک ہند کا امن بھی برقرار رہے۔ اللہ رب العزت ہم امن، چین اور سکون سب کو نصیب فرمائے۔